اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین النوویہ جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر ہم تشریح کر رہے ہیں، اور آج کا درس جو ہے اس میں ہماری چوتھی حدیث ہے جو انسانی پیدائش کے مراحل اور انجام آخرت کے تعلق سے ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی۔ آپ صادق المصدوق ہیں، یعنی آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی تسلیم بھی کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ اس سے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، رزق کے بارے میں، مدت عمر، عمل، نیک بخت یا بدبخت۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کے فوائد اور احکام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کئی مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر جو ہے 40 دن لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر 40 دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں۔ یہ سارے تقریباً 120 دن جو ہے وہ 120 دن ہو گئے۔ اب اللہ رب العالمین ان مراحل سے کیوں گزارتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے مراحل جو ہے لکھنے کے لیے ایک فرشتہ وہاں پہ مقرر ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اس سے یہ بھی علماء نے استنباط کیا ہے کہ 120 دن کے بعد بچے کا حمل گرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب بچے کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، روح ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے۔ اور اس سے پہلے کیا حمل گرا سکتے ہیں یا نہیں، علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور راجح اور درست بات یہی ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی مصلحت ہو، ماں کی جان کو خطرہ ہو اور ماہر اطباء کو مشورہ دیں، تو پھر وہ بات جو ہے وہ الگ ہے، اور اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تقدیر عمری ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، اور دوسری قسم تقدیر ازلی ہے جو لوح محفوظ میں لکھی جاتی ہے، اور تیسری قسم تقدیر کی تقدیر حولی ہے جو شب قدر کے اندر لکھی جاتی ہے۔ اب تقدیر پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہے، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس کے اوپر راضی رہے،
اور یہ سمجھے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق لکھا ہے اس کو کھائے بغیر ہماری موت نہیں آئے گی، اور آدمی دوسروں کی دولت پر نظر نہ رکھے اور بلا ضرورت جو ہے لوگوں سے سوال بھی نہ کرے، اور روزی کمانے کے ذرائع بھی آدمی اختیار کرتا رہے اور بے نیازی جو ہے وہ چاہتا رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اس سے پاک دامن رکھتا ہے، اور جو بے نیازی چاہتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ موت کا وقت مقرر ہے اور یہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، اور کس ساعت میں اس کی موت ہوگی اور کس جگہ میں ہوگی، کس ملک میں ہوگی، یہ بھی اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اس بات کو بیان کیا، کیوں کہ قسم غائبی امر ہے یہ، اور غائبی امر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کے لیے جو ہے وہ قسم کھائی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ایک مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، اور بسا اوقات انسان نیک عمل کرنے کے باوجود جو ہے وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ برے عمل کر کے بھی آدمی توبہ کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو سوء خاتمہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور اپنے دل کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اور پوشیدہ گناہوں سے خصوصی طور پہ دور رہنا چاہیے کیونکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر ہمارے دل کو پھیر دے۔ تو یہ دعا بہت قیمتی ہے، آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے جس رب نے ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزارا ہے اور پھر وہ گزار کے ہمیں دنیا کی زندگی اس نے ہمیں عطا کی، اور پھر یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور پھر ہم نے مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے، تو اللہ کے رب العالمین کے سامنے جو ہماری پیشی ہوگی اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو آدمی راہ حق سے منحرف ہو گیا ہے اس کے لیے ترغیب ہے کہ وہ جلد جو ہے اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ رب العالمین کا خوف کر لے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود اللہ رب العالمین سے امید آدمی کو باقی رکھنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے رب سے جو ہے وہ ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی جو ہے معاملہ کرتا ہے۔ یہ مختصر حدیث کی وضاحت تھی۔ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو اور میرے کہنے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔